اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علیہ ورسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، آج ہم جو واقعہ آپ سے بیان کریں گے وہ سورہ بقرہ کے 8ویں ہی رکوع کا آخری واقعہ ہے، اور یہ واقعہ 8 اور 9 دو رکوع کے اندر مشتمل ہے۔ تو آج ہم یہ کریں گے کہ 8ویں رکوع کے آخر کے اندر ہی 9ویں رکوع کی بھی کچھ آیتیں ملا لیں گے تو یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میں اس لیے اس واقعے کو 8ویں رکوع کے اندر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل وہی رہے گی، اور تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ، شارٹ نہیں کروں گا۔ اور یہی اس سورت کی یعنی سورہ بقرہ کی اصل ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صورتوں کا نام جانوروں کے نام پر رکھے ہیں، بہت ساری صورتوں کا نام پیغمبروں کے نام پر رکھے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو اللہ نے آپ کو جو تعلیم عطا فرمائی اس کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، اور جو اللہ سے حکم آتا تھا وہی نام آپ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو جس طرح بھی جس وجہ سے بھی رکھا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا نام سورہ اسی واقعے کی بنیاد پر ہے کہ اس کے اندر ایک بیل کا ذکر ہے، تو اس سورت کا نام رکھا ہے بیل۔ اردو میں بیل، انگلش میں کاؤ، عربی میں بقرہ۔ بقرہ نہیں ہے، بقرہ۔ اگر آپ بقرہ کہہ دیں گے تو پھر وہ گائے بکری بن جائے گا، بقرہ نہیں، بقرہ۔ تو عربی میں سورہ بقرہ، اردو میں بیل، اور انگلش میں دا کاؤ۔ یہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ 8ویں رکوع کا آخری آیات اور 9ویں رکوع کی شروع آیات ان میں شامل ہیں پورے اس واقعے میں۔ تو میں 8ویں رکوع کی آخری آیت سے ابتدا کرتا ہوں، اور یہ ہے آیت نمبر 67، اور یہ رکوع ختم ہوتا ہے 71 پہ، یعنی 67، 78، 79، 70، 5 آیتیں تو رکوع نمبر 8 کی شامل ہو جائیں گی، اور باقیہ رکوع نمبر 9 سے لے لی جائیں گی۔ تو ان 5 آیت کے اندر جو ذکر ہے، اور ان آیت کے اندر جو سورہ بقرہ کے نام سے ہے، تو گائے کا واقعہ اس طرح سے ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں واقعے کو، ذرا سنیے غور سے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ بچے بڑے بزرگ سبھی اس کو سمجھیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ بات یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ہوا یہ کہ کسی شخص نے کسی کا قتل کر دیا۔ قتل کی بھی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، مگر میں وجوہات نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کسی شخص نے کسی شخص کا قتل کر دیا، اور قتل کر کے لاش کسی محلے کے کسی دوسرے کے دروازے کے اوپر رکھ دی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور بچا کر لاش دروازے کو پھینک دی اور خود آرام سے سو گیا۔ جب لوگ صبح اٹھے تو لوگوں نے گلی کے اندر لاش دیکھی، اور جس کے گھر کے دروازے کے سامنے دیکھی تو لوگوں نے اس کو دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور پوچھا کہ بھائی یہ لاش تمہارے دروازے کے اوپر پڑی ہے، تم نے مارا ہے اس کا؟ اس کو یا کسی کو مارتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو لاش پھینکتے ہوئے دیکھا ہے؟ جس طرح ہم لوگ پوچھتے ہیں یار، سیم یہی بات، یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ کسی کے دروازے کے سامنے کچرا پھینکیں گے تو پوچھے گا نا بھائی کس نے پھینکا کچرا۔ جب انہوں نے پوچھا تو بندے نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، پتہ نہیں کس کی لاش ہے، کس نے پھینکی، ہمیں تو نہیں معلوم۔ اب لوگوں کا جس شخص کے اوپر شک جاتا تھا،
ہر آدمی سے محلے والے پوچھتے رہے، گھروں کی تلاشیاں بھی لی، سب کچھ کیا، مگر یہ تصدیق نہیں ہو پا رہا کہ اس بندے کو مارا کس نے۔ اب یہ ایک مسئلہ بن گیا محلے والوں کے لیے کہ یار یہ لاش کس کی ہے، لاش کس کی؟ اتنا تو لوگوں کو پھر بھی معلوم تھا، چلو کس کی ہے تو جانتے تھے، مگر اس کو مارا کس نے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ تب وہ یہ ہنگامہ سا ہو گیا اور پورا محلے والے پریشان، لاش کو دفنانا بھی ہے ورنہ بدبو آنا شروع ہو جائے گی، بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ لوگ اپنے مسئلے کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ یا موسیٰ علیہ السلام، ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہو گیا، ہمارے محلے میں ایک آدمی مار دیا گیا ہے اور لاش کسی کے دروازے پہ ڈال دی اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کو مارا کس نے، تو مہربانی کریں اپنے خدا سے پوچھیں کہ اس بندے کو کس نے مارا ہے، ہمیں بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار آپ لوگ خود چیک کر لو، یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں ہر بار خدا سے پوچھوں؟ انہوں نے کہا ہم نے آپس سے پورا مشورہ کر لیا، پوری چھان بین کر لی ہے، ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے کو کس نے مارا، لہذا آپ ہماری مدد کریں اور اللہ سے پوچھیں، ہمارے لیے لازم پوچھیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اور آپ کو یہ دستور تھا کہ آپ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا تو بڑا مشہور ہے ان کا تو سلسلہ، ان کی جو کیفیت تھی وہ یہی تھی کہ جب بھی اللہ سے بات کرنی ہو وہ کوہ طور پہ چلے جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جا کے پوچھا کہ یا رب کریم، ہمارے محلے میں ایسا واقعہ ہو گیا ہے، سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں مجھے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ کچھ تو پوچھا نہیں اور آگے آ کے ان کو بتایا کہ بھئی اللہ کا حکم یہ آ گیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہودی لوگ جو ہے سارے کے سارے گائے سے تو ویسی محبت کرتے تھے، وہ تو پوجا کرنے والے لوگوں میں سے تھے، وہ اندر سے کچھ گھبرا کے انہوں نے کہا یہ گائے والی کیا بات کر دی انہوں نے، اور وہ بھی ذبح کرو اس کو، یہ تو بہت ہی غلط بات ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، گائے ذبح کرو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی مذاق میں کیوں کروں گا یار، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مذاق کی ضرورت کیا پڑی ہے، جو اللہ نے حکم دیا میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ کیسی گائے ذبح کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس، جا کے پوچھا اللہ پاک، وہ پوچھ رہے کیسی گائے ذبح کریں اور کیا ترتیب ذرا مجھے بھی سمجھا دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ گائے کو ذبح کریں اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس ذبح شدہ گائے کا جسم کا ایک ٹکڑا کاٹیں، گوشت کا، کاٹنے کے بعد وہ اس مردے کی لاش کو ماریں، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کے ان کو بتا دے گا کہ کس نے اس کو مارا ہے، اور پھر ان کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کو زندہ کرنے کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے زندہ کر دے، چاہے مرے ہوئے گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے مار کے زندہ کر دے، چاہے ویسے زندہ کر لے، چاہے ویسے ہی کہتے زندہ ہو جا، جیسا چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اس میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر تم مرے ہوئی گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو مرے ہوئے انسان کو مارو گے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ دو گوشت کے ٹکڑے ٹکرائیں گے، مرے ہوئے دونوں ہیں، گائے بھی مری ہوئی ہے اور مردہ بھی مرا ہوا ہے، وہ دونوں ٹکرائیں گے اور مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے گا ہم مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کے بتا دے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گائے جو ہے وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو بلکہ جواں عمر ہو، عمر میں جوانی آ رہی ہو، بڑی خوبصورت لگتی ہو،
जवां उम्र गाय चाहिए। अब यहूदियों के दिलों में तो गाय ऐसी बची हुई थी कि वो तो रस्सी बची हुई थी कि वो ज़िबा करना ही नहीं चाहते थे। असल में वो तो बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से बात टल जाए, तो बार बार मूसा को तंग करते थे कि ये कैसी होगी, तो रंग कैसा होगा, तो ये क्या होगा, तो वो क्या होगा, ताकि ये बात ही खत्म हो जाए, कोई और बात की जाए कि अल्लाह ताला इसको मना कर दे। मगर अल्लाह भी मना नहीं करता था। जब ये सवाल करते थे अल्लाह उनके जवाब दे दिया करता था, तो ये टाले नहीं जा सकते थे। तो पहली दफ़ा से इन्होंने ये पूछ लिया कि गाय कैसी हो, तो जवाब मिला कि भाई जवां उम्र चाहिए, ना बूढ़ी ना बच्ची। मूसा अलैहि सलाम ने बता दिया इनको। अब इन्होंने वो गाय ढूंढना शुरू की। इनके समझ में कुछ नहीं आया। फिर शाम को सारे लोग बैठे, उनका चौकड़ी जो जमाते हैं, चौकड़ी जमाई इन्होंने। उन्होंने कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। इन्होंने कहा यार मूसा अलैहि सलाम ने पूछा उसका रंग कैसा होना चाहिए। और दूसरे दिन फिर एक मसला ले आए, या मूसा अलैहि सलाम एक बात और बता दें, इस गाय का रंग कैसा होना चाहिए। बहुत सारे गाय तो जवान बहुत सारी मिल रही हैं, अब वो कोई पीली है, कोई लाल है, कोई सफ़ेद है, कोई कैसी है, इसका रंग हो क्या। सफ़ेद गाय ले आए, काली ले आए। उन्होंने कहा चलो अल्लाह से पूछ के बताता हूँ, अब ये आपका रंग से क्या होता है, अल्लाह से पूछता हूँ। और फिर मूसा अलैहि सलाम गए अल्लाह ताला के पास। वहाँ से पूछा, अल्लाह ने कहा भाई जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जो देखने में बड़ी खूबसूरत लगे। ये आया मूसा अलैहि सलाम। उन्होंने कहा भाई अल्लाह ताला फरमाता है कि जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जो खूबसूरत नजर आए। ये फिर ढूंढने निकल गए, और ढूंढते 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 फिर एक शाम को फिर को फट्टा बन गया एक दूसरा। कहला यार गाय खूबसूरत मिल गई, रंग भी हमको नजर आ रहा है, चलो पीली गाय मिल जाएगी, मगर और भी तो कोई खुसूसियात बयान करें कि खाली पीले रंग वाली गाय जवान पकड़ के ले आए। नहीं यार थोड़ा और पूछो, जरा और तंग करो मूसा अलैहि सलाम को यार। इसलिए कि ये क्या गाय का मसला डाल दिया। गाय की तो हम पूजा करने वाले लोगों में से, वो गाय ज़िबा करने के लिए कह रहे हैं। तो यार कोशिश करो जब दोबारा तंग करो उनको, तीसरी बार भी जाके तंग करो, कोशिश करो वो मना ही कर देता, अच्छा कुछ और बात बताए। और फिर आ गया मूसा अलैहि सलाम के पास। कहला मूसा अलैहि सलाम एक मसला और हो गया, भाई हमें ये बताओ कि ये पीला रंग जो आपने बताया ठीक है, जवान गाय ठीक है, मगर और कैसी कैसी हो ये तो समझाएं। अबे मूसा अलैहि सलाम ने कहा तुम लोग का दिमाग खराब हो गया यार, तुमको बोल दिया बस ज़िबा करो यार, जा ज़िबा करो, ये क्या रोजाना का नया मसला लेकर आते हो। नहीं मूसा अलैहि सलाम इंशाअल्लाह ताला आप क्या दोबारा आप नहीं आएंगे, अब चौथी बार नहीं आएंगे, ये तीसरी बार है, इंशाअल्लाह ताला आपसे हम जो आप जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला हम गाय ढूंढ के ले आएंगे। और जब इन्होंने इंशाअल्लाह कहा तो अब यहाँ तो अल्लाह को भी शामिल कर लिया। तो फिर मूसा अलैहि सलाम ने कहा अच्छा ठीक है बेटा पूछता हूँ मैं, वरना अगर तुम इंशाअल्लाह नहीं बोलता ना तो मैं तो नहीं जाता, बहुत हो गया। ऐसा ना अल्लाह ताला मेरी को थप्पड़ लगा दे। और ये भी तो डर रहे थे कि ऐसा ना को मूसा हमें थप्पड़ लगा दे, ये बार बार आ जाता है, तो डर भी रहते। तो इन्होंने इंशाअल्लाह भी बोल दिया डर के मारे, इंशाअल्लाह अब नहीं आएंगे, बस आप बता दें कि कैसी होनी चाहिए, जरा और थोड़ी तरतीब बता दें। तो जब मूसा अलैहि सलाम के पास गए, अल्लाह ताला के पास गए, अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ताला ने कहा कि भाई बस ये है कि वो खेतों में काम करने वाली ना हो, उसे जिस्म पे कोई दाग धब्बा लगा हुआ ना हो, बड़ी खूबसूरत बगैर दाग धब्बे वाली, बगैर हल जोतने वाली, बस अच्छी सी गाय हो, वो लाओ ज़िबा करो। तो हुआ ये मेरे भाई, आखिरकार जब अल्लाह ताला का जवाब आके इनको दिया और इन्होंने चूँकि इंशाअल्लाह कह दिया था तो अल्लाह उसके अंदर शामिल हो चुका था, तो अल्लाह ने इनकी मदद फरमाई, क्योंकि अल्लाह को शामिल करने के बाद तो फिर वो बात टाली नहीं जा सकती ना। अब इंशाअल्लाह कहा है तो फिर कुछ तो होना चाहिए ना भाई, वरना तो लोग तो रोज़ाना तो पूछ ही रहे थे। उस वक्त तो उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, अब तो इन्होंने इंशाअल्लाह कह दिया, तो इसका मतलब अल्लाह को शामिल कर लिया। अब अल्लाह को शामिल किया तो अल्लाह के बात तो पूरी करनी पड़ेगी, अब अल्लाह को मदद करनी पड़ेगी, तो अल्लाह ने इनकी मदद कर दी। चलो फैसला ही हो गया, गाय मिल गई साहब, ले आए। अब गाय जब ले आए तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि तो मरी हुई गाय का जो
گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ سمرے ہوئے لاش کو مارو۔ اب انہوں نے گائے ذبح کی، جس کی پوجا کرتے تھے اس کو آج اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے۔ یہ بڑا دل دکھ رہا تھا ان کا، اللہ پاک یہ کیا مسئلہ ہے، ہماری گائے ہم سے ذبح ہو رہی ہے، ہم تو اس کی پوجا کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو ہمارے کو ان سے گائے ذبح کروا رہا ہے۔ چل اب تیرا حکم ہے، اور یہ مسئلہ بھی ایسا پڑ گیا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل چاہیے، اس لیے ہم ذبح کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یا جو بھی کہا انہوں نے، بہرحال گائے ذبح کر دی گئی، اور ذبح ہوتی ہے اللہ کے نام سے، تو انہوں نے اللہ کا نام لیا اور گائے ذبح کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے تھے سامنے، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا ٹکڑا گائے کا گوشت کا ٹکڑا کاٹو۔ انہوں نے گائے کا گوشت کا ٹکڑا کاٹا، کہنا اب اس ٹکڑے کو اس مردہ لاش کے اوپر مارو۔ وہ لاش کا ٹکڑا لے کے اس ٹکڑے کو مردہ جسم پہ مارا گیا۔ وہ آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بس لوگوں نے کہا بھائی چھوڑ ساری باتیں، پہلے یہ بتا تجھے مارا کس نے؟ تو اس مردے نے بتایا مجھے فلاں فلاں آدمی نے مجھے مارا۔ بس یہ بول کے وہ دوبارہ مر گیا، ختم، اتنا ہی کام تھا۔ اللہ نے کہا جتنا کام یہ لینا چاہتا ہے اتنی دن کے لیے زندہ کروں گا، اگر یہ مرا ہوا گائے کے ٹکڑا ماریں گے تو میں نے کر دیا، تمہارا کام ہو گیا، بس میرا کام ختم، مردہ واپس مردہ ہو جائے گا۔ تو ان کو نام پتہ چل گیا، ان کا کام ہو گیا۔ اب مردے کو انہوں نے جہاں دفن کرنا تھا کر دیا، اور گائے کا گوشت کا جو حصہ کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ تو اس طرح میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم سے ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا اشارہ مسیح انداز میں کرتے ہیں کہ دیکھو کل تک تو یہ گائے کی پوجا کر رہے تھے، آج ہم انہی سے ان کے ہاتھوں سے گائے ذبح کروائیں گے، انہی سے گائے ذبح کروائیں گے، اور اسی گائے سے ان کا مسئلے کا حل نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سورہ رکو نمبر 8 اور رکو نمبر 9 سے ملا کر جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کو ہم نے تفصیل سے سمجھ لیا کہ اس طرح ان کا حل ملا، اور ملنے کے بعد انہوں نے قاتل کو پکڑ لیا اور پھر جو سزا قاتل کو دینی تھی وہ دے دی۔ تو یہاں جو سبق ہم کو ملتا ہے اس پر ہم کو غور کرنا ہے میرے بھائیوں۔ سبق کیا ہے کہ دیکھیے، آپ غیر خدا کی پوجا کریں گے، غیر اللہ کی پوجا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سزا میں ایسی سزا میں مبتلا کرے گا کہ آپ کا دل اس سزا کو قبول نہیں کرے گا، اور آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ کچھ بھی کر لو، اللہ ہی کے نام پہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے تو کرنا ہے، گائے کو اللہ ہی کے نام پہ ذبح کرنا پڑے گا، تبھی یہ کام ہمارا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو پھر تم اللہ ہی کے نام پہ کوئی کام کرو گے تو تمہارے مسائل کے حل نکلیں گے، ورنہ نہیں نکلیں گے۔ تو ہماری زندگی کا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل رہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، اللہ کی رضا ہمیں حاصل نہیں رہتی ہے، تو ایک ہم دنیا ہی میں بدبخت ہو گئے اور اللہ کے یہاں جائیں گے تو جہنمی کہلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے سبق سیکھ لیں کہ ہمیں غیر خدا کی عبادت نہیں کرنی، غیر خدا سے اپنی حاجت پوری نہیں کرنی، غیر خدا سے اپنی دعا نہیں مانگنی، دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے۔ اور باقی تو بے شمار معاملات ہیں، کس طرح لوگ دعا مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ تو لے سکتے ہیں کہ یا رب کریم میں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میرا فلانا کام ہو جائے، یا میری نمازیں جو تو نے قبول فرمائی ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میرا فلانا کام ہو جائے، یا میرے روزے تو نے قبول فرما لیے ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میرے روزوں کے وسیلے سے میرا فلانا کام ہو جائے، تو ہو جائیں گے۔ مگر غیر خدا کی پوجا کرنا اور غیر خدا کے وسیلے سے کچھ مانگنا، یہ ذرا مشکل بات ہے۔ تو اس واقعے کو سمجھیے، یاد رکھیے۔ تو یہاں میں اس واقعے کو ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں علی المنکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ساری عمر اپنی ہی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے سے سبق سیکھنے کی اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقْلَا إِلَى اللَّهِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔